السلام علیکم دوستوں، بزرگوں اور میرے محترم عزیز ساتھیوں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، رسول کریم، اما بعد۔ دوستوں بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے قرآن کے اندر کہ تم لوٹ آؤ ہماری طرف، تم لوٹ آؤ ہماری طرف، ہم آ جائیں گے تمہاری طرف۔ الحمدللہ۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ کہو ان سے کہ ایمان لائیں اور ڈریں اپنے رب سے، تو ہم ان کے لیے زمین اور آسمان کے دروازے کھول دیں گے۔ الحمدللہ۔ دوستوں بزرگوں اور میرے نوجوان عزیز ساتھیوں، جب ہم اپنے رب سے دور ہو گئے، جب ہم اپنے رب سے دور ہو گئے تو یہ جو دنیا کی تکلیفیں ہیں، مشقتیں ہیں، پریشانیاں ہیں اور بیماریاں ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارا مقدر بن گئی جو ہے۔ کیا سمجھے؟ جب ہم دور ہو گئے اپنے رب سے تو یہ جو دنیا میں آنے والی پریشانیاں ہیں یہ ہمارا مقدر بن گئی۔ دوستوں بزرگوں، اب ہم کو کیا کرنا چاہیے کہ ہم کو اپنے رب کو جو ہے راضی کرنا چاہیے کہ بھئی کسی بھی طرح سے ہمارا جو ہے رب راضی ہو جائے۔ اور رب کو راضی کرنے کا کیا طریقہ ہے دوستوں بزرگوں؟ اسلام میں جو ہے سب سے اہم جو فریضہ ہے وہ نماز ہے، اور الحمدللہ ہم لوگ سب جانتے ہیں کہ ہماری نمازیں کیسی ہیں، کہ اگر ہم جو ہے مسجد کے لیے آتے ہیں تو مسجد کے گیٹ تک تو موبائل چلاتے ہوئے آتے ہیں جو ہے۔ انسان جس کنڈیشن میں سوتا ہے اسی کنڈیشن میں اٹھتا ہے، اور جس کنڈیشن میں مرتا ہے اسی کنڈیشن میں قیامت کے دن قبروں سے اٹھایا جاتا ہے۔ تو ہماری نماز جو ہے کہاں سے صحیح ہوگی جو ہے، جب ہمارے دل و دماغ میں جو ہے وہ گندگی بھری ہوئی ہے اور فطور بھرا ہوا ہے۔ تب ہم مسجد کے نماز کے لیے بھی آ رہے ہیں تو مسجد کے گیٹ تک جو ہے موبائل چلاتے ہوئے آ رہے ہیں، اور بہت سے لوگ تو وہ وضو خانے تک جو ہے اور استنجے بیت الخلا تک جو ہے موبائل ہاتھ میں ہوتا ہے چلاتے ہوئے آتے ہیں، وہاں بند کرتے ہیں۔ اب وہ وضو کرنے کے بعد جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو نماز میں جو ہے وہ شیطان جو ہے وسوسہ پیدا کرتا ہے جو ہے۔ اب نماز میں پھر وہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو ہے جب نیت باندھ کے ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو سارے دنیا کے معاملات ہمارے سامنے اسی وقت پیش کیوں آتے ہیں جب ہم نماز کے اندر ہوتے ہیں؟ کیونکہ بھائی آپ 5 منٹ یا 10 منٹ تو مسجد میں دے رہے ہیں، اور وہ بھی جو ہے آپ مسجد کے گیٹ تک جب موبائل چلاتے ہوئے آئیں گے تو وہی چیزیں آپ کے سامنے آئیں گی جب نیت باندھ کے کھڑے ہوں گے۔ تو بھائی نماز کا مسئلہ ایسا ہے کہ آپ جو ہے مسجد میں تھوڑا پہلے آئیں، اور صف میں کھڑے ہونے سے پہلے 2 منٹ اللہ سے جو ہے دعا مانگیں کہ یا اللہ میری نماز کو صحیح کر دیجئے اور مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ راضی ہو جائیں۔ یا اللہ مجھے ایسی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے جس سے آپ خوش ہوتے ہوں، جس سے آپ راضی ہوتے ہوں۔ تو بھائی 2 منٹ اس سے دعا مانگیں، انشاءاللہ تعالیٰ آج نہیں تو کل جو ہے اللہ آپ کو وہ توفیق عطا فرما دے گا، وہ ایسی نماز پڑھنے کی توفیق آپ کو عطا فرما دے گا جیسی اللہ کو چاہیے جو ہے۔ دیکھیے محنت کرنے سے اور کوشش کرنے سے جو ہے زندگیوں کے اندر بدلاؤ آتا ہے، اور فالتو جو ہے بکواس کرنے سے کچھ نہیں آتا جو ہے۔ دیکھیے نمازیں تو صحابہ اکرام کی تھیں، ایک صحابی نے جو ہے نماز پڑھ کے ہاتھ اٹھا کے دعا کی، بارش نہیں ہو رہی تھی، آپ کا کھیت جو ہے سوکھ رہا تھا، تو انہوں نے صحابی نے دعا کی کہ یا اللہ مجھے بارش دیجیے۔ تو دوستو ایک ٹکڑا جو ہے بادل کا آیا اور ان کے کھیت پر برس کے چلا گیا، اور باقی لوگ جو ہے دیکھتے رہ گئے جو ہے۔ تو یہ جو ہے مطلب عمل ہے اللہ کو راضی کرنے والا جو ہے۔ ایک شخص جو ہے موسیٰ علیہ السلام کی قوم میں تھا، تو وہ جو ہے بھوک
کی شدت سے جو ہے سوکھ کے بالکل ڈھانچہ ہو گیا تھا، صرف ہڈیاں ہی ہڈیاں تھیں اس کے شریر پہ، گوشت نام کی چیز ہی نہیں تھی۔ تو اس نے جو ہے اللہ کے نبی سے کہا کہ آپ تو اللہ کے نبی ہیں، اللہ سے ملتے ہیں اور جاتے ہیں، تو اللہ سے کہیے جو ہے کہ میرے نصیب میں جو رزق ہے وہ مجھے دے دے جو ہے، تاکہ چند روز جو ہے میں اپنے جو ہے چین سے اور سکون سے پیٹ بھر کے جو ہے کھا سکوں۔ تو بولے ٹھیک ہے بھائی، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہوں گا۔ جب موسیٰ علیہ السلام گئے تو انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ فلاں تیرا بندہ کہہ رہا ہے کہ میرے نصیب میں جو رزق ہے وہ مجھے ایک دم ہی دے دیجئے، تاکہ میں چند روز پیٹ بھر کے کھانا تو کھا سکوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو اس کے نصیب کا رزق تھا وہ عطا فرما دیا اسے، جو بھی تھوڑا بہت اپنے جو وغیرہ اللہ جو کچھ تھا وہ دے دیا۔ لیکن دوستو بزرگوں، وہ شخص دیکھیے کتنا سمجھدار اور ہوشیار نکلا کہ اس نے جو ہے تجارت کر لی اللہ سے، جو ہے جو اس کو اکٹھا رزق جو ہے عطا فرمایا تھا اللہ نے، اب وہ کھانا وغیرہ بناتا تھا اور وہ خود بھی کھاتا تھا، اور وہ غریبوں کو اور محتاجوں کو اور ضرورت مندوں کو جو ہے اللہ کے نام پہ کھلانے لگا اور لٹانے لگا۔ دوستو بزرگوں، اب اس کے مال میں جو ہے اضافہ ہوتا چلا گیا، جو رزق اللہ نے دیا تھا وہ اس کی ساری زندگی کا رزق تھا۔ لیکن کچھ ٹائم گزرنے کے بعد، 2-4 سال کے بعد جو ہے موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا، تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تو وہاں تو جو ہے مطلب اس کا جو جھونپڑا تھا وہ محل میں تبدیل ہو چکا تھا، اور وہاں تو دربار لگے ہوئے تھے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا جھانک کر جو ہے کہ بولے ارے یہ تو وہی شخص ہے۔ تو وہ کوہ طور پہ گئے، اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ یا اللہ فلاں آدمی کو تو نے تھوڑا سا رزق دیا تھا، اس کے سارے نصیب کا تھا، لیکن میں نے تو اس کو دیکھا اس کے تو بڑے ٹھاٹ واٹ ہیں جو ہے، اور دربار لگے ہوئے ہیں اس کے، یہاں تو بھیڑ لگی ہوئی ہے لوگوں کی جو ہے۔ تو بولے موسیٰ وہ ہم نے جو اس کو رزق دیا تھا وہ ساری زندگی کا اس کے نصیب کا تھا، لیکن اب ہم کیا کریں کہ وہ بہت سمجھدار اور ہوشیار نکلا، اور اس نے ہم سے جو ہے تجارت کر لی جو ہے، اب وہ ہمارے نام پہ جو ہے لوگوں کو کھلاتا ہے اور لٹاتا ہے۔ تو بھائی وہ ہمارے نام پہ جو ہے ایک مثال کے طور پہ جو ہے 1 کلو دیتا ہے تو ہم اسے 10 کلو واپس کرتے ہیں۔ تو اس لیے جو ہے اس کے مال میں جو ہے اضافہ ہوتا گیا، اضافہ ہوتا گیا۔ تو الحمدللہ اللہ کے نام پہ جو ہے لٹانے والے بنیے اور خرچ کرنے والے بنیے۔ دیکھیے صحابہ اکرام کو، وہ اللہ کے نام پہ جو ہے خرچ کرتے تھے اور لٹاتے تھے، اور اللہ نے جو ہے ان کو جو ہے اپنے اپنے وقت کا جو ہے حکمران بنایا، اور وہ بادشاہ بنے۔ دوستوں بزرگوں، دنیا میں جو دکھ تکلیفیں جو آتی ہیں، ایک حدیث کا مفہوم ہے، اللہ کے رسول کے پاس ایک صحابی آئے، بولے یا رسول اللہ میرے کچھ سامان کی ایک گٹھری تھی جو سمندر کے سہارے رکھی ہوئی تھی، اور سمندر کی لہریں آئیں، وہ میرا سامان اس میں بہہ گیا۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جب اس طرح کی تکلیفیں اور مصیبتیں آتی ہیں یا کوئی مال انسان کا ظاہر ہوتا ہے تو اس کی صرف ایک ہی وجہ ہوتی ہے، اور وہ ہے زکوٰۃ کو نہ دینا، زکوٰۃ کو نہ ادا کرنا، زکوٰۃ کو روکنا جو ہے۔ تو اس سے جو ہے بہت ساری تکلیفیں آتی ہیں۔ دیکھیے اس بات کا خاص خیال رکھیے کہ اللہ جو بھی آپ کی کمائی ہے، جو بھی آپ کماتے ہیں، اس میں جو بھی آپ کی گنجائش ہے تو اس میں جو ہے زکوٰۃ کو پوری طرح نکالنے کی کوشش کریے، اس سے مال جو ہے بڑھتا ہے، گھٹتا نہیں ہے۔ دوستو بزرگوں، دیکھیے ایک شخص کا نام جو ہے بادلوں میں پکارا جا رہا تھا۔ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے صحابہ اکرام سے کہ فلاں شخص کا نام جو ہے بادلوں نے لیا، آواز سنی لوگوں نے کہ فلاں شخص کے کھیت میں پانی پہنچاؤ، فلاں شخص کے باغ میں پانی پہنچاؤ، اور پانی جو ہے برسا، اور وہ ایک نالے کے ذریعے جو ہے اور اس کے کھیت میں جو ہے اور اس کے باغ میں جو ہے گیا، تو دیکھا لوگوں نے تو وہ جو ہے وہاں پھامڑا لیے میل پہ کھڑا ہوا تھا اور پانی کو کاٹ کے اپنے لگا رہا تھا۔ تو لوگوں نے اس سے کہا کہ بھائی ہم نے تمہارا نام جو ہے بادلوں سے سنا،
تمہارا ایسا کون سا عمل ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ دیکھو میں اپنی کمائی کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کیا کرتا ہوں؟ کہ میں اپنی کمائی کے 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک اپنی زمین پر خرچ کرتا ہوں، اور دوسرا اپنے پریوار پر خرچ کرتا ہوں، اور تیسرا میں اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں۔ الحمدللہ یہ ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کی دوستو بزرگوں۔ اگر مال کو بڑھانا ہے اور مال میں اضافہ کرنا ہے اور دکھ تکلیف اور پریشانیوں کو دور کرنا ہے تو اللہ کے نام پہ جو ہے لٹانے والے بنیے اور خرچ کرنے والے بنیے دوستو بزرگوں۔ دیکھیے کہتے بھی بہت ہیں اور سنتے بھی بہت ہیں، مگر عمل سے خالی ہیں۔ یا اللہ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما، اور جو یہ باتیں کہی گئی ہیں یا اللہ ان پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنے محبوب حضور پاک صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم کے صدقے طفیل ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علیکم المرسلین، والحمد للہ رب العالمین، ورحمتک رحمۃ العالمین یا رسول اللہ صلی اللہ تبارک و تعالیٰ علیہ وسلم۔ دوستو بزرگوں، اسے سبسکرائب کیجئے اور لائک کیجئے اور آگے شیئر کریے۔ اللہ حافظ۔